الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومولانا ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
بحر اسیاں سے تو کبھی ہم نے بھی کنارہ نہ کیا، بحر اسیاں سے تو کبھی ہم نے بھی کنارہ نہ کیا، لیکن تو نے بھی دل آزردہ کبھی ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو کی جہنم میں جانے کی تدبیر بہت، لیکن تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما۔ گرامی قدر، صد ذی وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، آج رمضان المبارک کا آخری اور الوداعی جمعۃ المبارک ہے۔ آج کے چند ہی دنوں بعد یہ برکتوں والا، عظمتوں والا، رفتوں والا، بلند و بالا مہینہ جو ہے ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس مہینہ کے اندر ہم سے جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت کے دربار میں انتہائی عاجزانہ یہ درخواست ہے، گزارش ہے کہ اللہ ہماری ان کمی کوتاہیوں سے نظر انداز فرق کر کے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو اعمال ہم نے اس مہینہ میں کیے وہ قبول اور منظور فرمائے۔ ہمارے تو روزے بھی بے جان ہیں، تراویح بھی بے جان ہے، تلاوت بھی بے جان ہے، ذکر اذکار کی بھی اصل جو روح ہے اس سے بھی ہم خالی ہیں۔ یہی اقرار ہم نے اللہ کے سامنے کرنا ہے کہ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم والا معاملہ فرما کے بس یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات اپنے دربار میں قبول فرما لے تو زہ نصیب۔ ہماری مثال تو اس مائی صاحبہ کی سی ہے۔ ایک واقعہ سننے میں آتا ہے کہ جس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام کا مصر کے بازار میں سودا ہو رہا تھا، ان کو فروخت کیا جا رہا تھا، بڑا حسین و جمیل بچہ، انتہائی خوبصورت بچہ، لوگ بڑھ چڑھ کر کے وہاں پہ بولیاں لگا رہے تھے، بڑی بڑی مال و دولت خریدنے کے لیے لے کر کے حاضر ہو رہے تھے۔ یہ آواز ایک اماں بوڑھی کے کانوں کے اندر بھی پڑی کہ مصر کے بازار میں کوئی بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل بچہ فروخت ہو رہا ہے۔
अम्मा बेचारी गरीब थी, इतनी माल व दौलत की मालिक नहीं थी कि जिससे वो यूसुफ को ख़रीद सके। वहाँ तो बड़े बड़े लोग खरीदार बन के जा रहे थे, बड़े बड़े लोग बोलियां लगा रहे थे, बड़े अमीर व दौलत वाले इमारत वाले लोग वहाँ बोलियां दे रहे थे। बहरहाल अम्मा बेचारी सूत काता करती थी, बूढ़ी अम्मा। उसके पास जो उसका थोड़ा सा काता हुआ सूत था ना, थोड़ा सा, सारी उसकी जो जमा पूंजी थी, उसकी जो सारी माल व दौलत थी, अम्मा ने वो हाथ में उठाई और लाठी टेकते 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 मिस्र के बाज़ार का रुख उसने किया। एक मिल रहा है, अम्मा कहाँ जा रही है कि मुझे पता लगा है कि मिस्र के बाज़ार में कोई यूसुफ नामी बड़ा खूबसूरत हसीन व जमील बच्चा आया है, वो फ़रोख्त हो रहा है, मैं भी उसे ख़रीदने जा रही हूँ। अम्मा वहाँ तू जा कर के क्या करेगी, वहाँ तो बड़े बड़े अमीर लोग बोलियां लगा रहे हैं, बड़े पैसे वाले मालो दौलत वाले वहाँ तो ख़रीदार बन के जा रहे हैं। अम्मा ने कहा ठीक है। लाठी टेकते 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 बाज़ार के करीब पहुँची, फिर मिल गए आगे से कुछ कहने वाले। अम्मा तू कैसे जाएगी, तेरे पास तो चीज़ ही कोई नहीं है। अम्मा कहने लगी हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है कि वाकई मेरे पास यूसुफ को ख़रीदने के लिए माल व दौलत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है। मैं तो सिर्फ़ अपनी ये सारी थोड़ी सी काता हुआ सूत जमा पूंजी लेके इसलिए जा रही हूँ कि यूसुफ की ख़रीदारों की लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाए। मेरा भी क्या हो जाए, मेरा भी नाम आ जाए। तो हम भी अल्लाह के दरबार में ये टूटे फूटे रोज़े लेके इसलिए हाजिर हैं कि या अल्लाह रोज़ा रखने वालों की लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए, तरावी पढ़ने वालों की लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए, तिलावत करने वालों की लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए, ज़िक्र अज़कार करने वालों की लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाए। असल जो रोज़ा का हक़ है, तरावी का हक़ है, तिलावत पढ़ने का पढ़ाने का जो हक़ है, ज़िक्र अज़कार करने का जो हक़ है, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ नौजवानों, हम क़यामत तक वो अदा नहीं कर सकते। मैं हकीकत कह रहा हूँ। बस अल्लाह से हमने रजू करना है, अल्लाह के दरबार में झुकना है, गिड़गिड़ाना है, आजिज़ाना तौर पे अपने गुज़रे हुए गुनाहों की उससे माफ़ी मांगनी है कि या अल्लाह जो दिन गफलत में गुज़र गए सो गुज़र गए, आइंदा हमें अपने फ़ज़ल व करम से अच्छी तरह इबादत करने की तौफ़ीक अता फरमा। अल्लाह से ये दुआ भी करनी है और कोशिश भी करनी है। अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी मेहरबान ज़ात है, बहुत बड़ी मेहरबान। जितनी आप कह लेना उतना कम है, बिल्कुल। उसके ख़जाने लामहदूद हैं, हमारा मांगना तो महदूद है। कितना हम मांग लेंगे। बस अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाइए, आंसू बहाइए। ये एक आंसू का एक कतरा निदामत से बहाया हुआ उसके सामने जो है ना, ये जहन्नम की आग बुझाने के लिए काफ़ी है, काफ़ी है। हदीस में आता है क़तरतान, दो कतरे अल्लाह को बहुत ही ज़्यादा महबूब हैं। एक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले मुजाहिद के खून का कतरा, और दूसरा अल्लाह के सामने आँख से अशक का निदामत से बहाया हुआ जो कतरा है ना, सिर्फ एक छोटी सी बूंद, एक छोटा सा कतरा। बस ये एक छोटा सा कतरा बहाने पे ही अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की रहमत जो है ना, वो जोश में आ जाती है, जोश में आ जाती है। और इस बात से कोई भी मुबर्रा नहीं है। जो हदीस शरीफ मैंने आपके सामने पढ़ी है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, कि आदम की सारी औलाद जो है वो क्या है, गुनाहगार है। आदम की सारी औलाद गुनाहगार है। व खैरुल खत्ताईन तव्वाबून औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और बेहतरीन गुनाहगार कौन होते हैं कि जब उनसे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, कोई ख़ता हो जाए, कोई जुर्म हो जाए, किसी किस्म की भी कोई कमी कोताही हो जाए ना,
تو توابون فوراً ہی وہ اپنے اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور اللہ سے سچی اور پکی کیا کرتے ہیں؟ توبہ کر لیتے ہیں۔ وہ لوگ بہترین گناہگار ہیں، اور ایسے لوگوں کی اللہ نے قرآن کے اندر بھی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ قرآن فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جب ان سے بے حیائی کا کوئی کام ہو جائے، برائی کا کام ہو جائے، یا کوئی ظلم و زیادتی ہو جائے، ذکر اللہ فوراً ہی اپنے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کر لیا کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور ان کو یہ بھی یقین ہوتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ بھائی کوئی معافی دینے والا نہیں۔ دنیا والوں کے دروازے پہ آپ ایک دفعہ جائیں، 2 دفعہ جائیں، 3 دفعہ جائیں، 4تھی دفعہ وہ کہے گا ہاں جی یار کم کر اپنا، تنگ کر کے چھوڑا اوقات ہے میں نے۔ لیکن محترم بزرگوں دوستو، اللہ کے دربار کا قاعدہ قانون یہ نہیں ہے۔ جتنی دفعہ جاؤ اتنی دفعہ اللہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے سے کہ میرا گناہگار بندہ میرے دربار میں آیا ہے، میرے سامنے جھک رہا ہے۔ کبھی آنسو بہا کے تو دیکھیے اس کے سامنے، رو کر کے تو دیکھیے، گڑ گڑا کے تو دیکھیے۔ ہمیں تو رونا بھی نہیں آتا، رونے والوں جیسی شکل بھی نہیں بنانی آتی، کم از کم رونے والوں جیسی شکل ہی بنا لیا کریں۔ گڑ گڑائیے اس کے سامنے، عاجزی کیجئے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کا گلہ یہ ہے گدا ملتا نہیں، اور دیکھ کر بے نیازی بندہ کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے دستے دعا ملتا نہیں۔ انسان کہتا ہے میں بہت بڑا گناہگار، میں بڑا خطا کار، میں بہت بڑا بدکار و سیاہکار، پتہ نہیں میرے تو گناہ معاف ہوں گے بھی یا کہ نہیں۔ لیکن کہنے والا کہتا ہے باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگہ ماں نومیدی نیست، گر 100 بار توبہ شکستی باز آ۔ اے بھولا ہوا انسان، اے بھٹکا ہوا گناہگار بندہ، آ جا واپس آ جا، اللہ کے دربار میں آ کر کے جھک جا۔ اگرچہ تو کافر ہے، مشرک ہے، آگ کی پوجا کرنے والا، چاہے تو کتنا ہی بڑا گناہگار بدکار ہے، سیاہکار ہے، آ کر کے اللہ کے دربار میں جھک جا، کیونکہ یہ دربار نا امید اور مایوس ہونے والوں کا دربار نہیں۔ گر 100 بار توبہ شکستی باز آ، اگر 100 بار بھی تو نے توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر بھی اللہ کے دربار میں آ کر کے گڑ گڑا لے اور جھک جا، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں۔
کیوں بھئی ہے دیر؟ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تانا گرید طفل کے جوشد لبن، اللہ اکبر۔ یہ بچے بیٹھے ہوئے انتظار میں، وقت بھی تھوڑا ہے، میرا گلا بھی صحیح نہیں کام کر رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ استاد جو ہے نا رمضان کے الوداعی جمعہ پہ وہ بچے کی ایک بات سناتے ہیں، بچے کی۔ یہ کبھی کبھی پھر مجھے پوچھ رہے ہو تو استاد جی آت ہوا تو گل سنے سونا، او بچے والی جڑی حلوے والی سنیں دے ہو۔ اللہ اکبر۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی شریف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں تانا گرید طفل کے جوشد لبن، تانا گرید ابر کے خندد چمن۔ مثال کے ذریعے بات سمجھانا چاہتے ہیں قیامت تک کے آنے والے مسلمان گناہگاروں کو ایک مثال کے ذریعے۔ فرماتے ہیں تانا گرید طفل کے جوشد لبن، کہ جب تک بچہ نہ روئے ماں کے پستانوں میں دودھ جوش نہیں مارتا۔ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ماں کی ممتا جوش کے اندر آتی ہے، ماں کے پستانوں کے اندر دودھ جوش مارنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم، اللہ کی ذات وہ مہربان ذات ہے جس کو اپنے گناہگار بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے، 70 ماؤں سے زیادہ۔ تانا گرید طفل کے جوشد لبن، کہ جب تک بچہ نہ روئے ماں کی ممتا جوش میں نہیں آتی، پستانوں میں دودھ نہیں اترتا۔ اور تانا گرید ابر کے خندد چمن، اور جب تک بادل نہ روئے، جب تک بادل نہ روئے باغوں کے اندر، گلستانوں کے اندر، چمنستانوں کے اندر بھی بہار نہیں آتی۔ یعنی جب تک بادل مین نہ برسائے، بارش نہ برسائے۔ بادل کی بارش کو کس سے تعبیر کرتے ہیں مولانا رحمت اللہ علیہ؟ آنسوؤں سے، رونے سے۔ آگے وہ ایک آیت بیان کرتے ہیں تانا گرید کود کے حلوہ فروش، رحمت حق ہم نمی آید بجوش۔ فرماتے ہیں کہ جب تک حلوہ بیچنے والا بچہ نہیں رویا تھا، اللہ کی رحمت بھی جوش میں نہیں آئی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے ہیں ایک اللہ والے تھے، اللہ والے بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے، حلوہ بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے، حلوہ بڑے شوق سے کھاتے، حتیٰ کہ کبھی کبھی نوبت قرضہ چڑھنے تک آ جاتی، لیکن حلوہ ضرور کھاتے۔ قرض چڑھ جاتا کئی ہزار روپے، لیکن حلوہ بڑے شوق سے تناول فرماتے۔ لوگ کہتے حضرت جی اللہ والے تو اتنے پیٹو نہیں ہوتے، اللہ والے تو اتنے پیٹو نہیں ہوتے کہ جتنا آپ حلوہ کھا رہے ہوتے ہیں ہر وقت، بس حلوہ 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 حلوہ۔ اللہ اکبر۔ بات مختصر، وہ فرماتے بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جنت میں بڑی بڑی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ میں دنیا میں مشق کرتا ہوں خوب کھا کر کے، تاکہ وہاں سے آ کر کے اللہ کی نعمتیں خوب کھاؤں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ایک دفعہ کا ذکر ہے، حلوہ کھاتے کھاتے حضرت پہ بہت سارا قرضہ چڑھ گیا۔ قرضہ لینے والا ایک آیا، دوسرا آیا، حضرت نے چادر لی اور بڑے آرام سے چارپائی پہ لیٹ گئے، منہ اپنا ڈھانپ لیا۔ ایک قرضہ لینے والا آ رہا ہے، دوسرا قرضہ لینے والا آ رہا ہے، حضرت میرے پیسے، حضرت میرے حلوے کے پیسے، لیکن حضرت ٹس سے مس نہیں ہے، سکون سے پڑے ہوئے ہیں۔ مختصر بات، تھوڑی دیر گزری، گلی کے اندر ایک بچہ آیا، اس نے آواز لگائی حلوہ لے لو، حلوہ لے لو، حلوہ لے لو۔
اللہ اکبر۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت نے چادر اتاری اور فرمایا جاؤ بھائی اس حلوے والے کو بلا کے لاؤ، حلوے والے کو بلا کے لاؤ۔ حلوے والا بلایا گیا، بچہ حلوے کی ڈش لے رہا تھا، اندر آیا۔ حضرت نے فرمایا بھئی یہ حلوہ ان سب میں تقسیم کر دو۔ بچے نے تقسیم کر دیا۔ بچہ بھی بڑا خوش تھا کہ آج تو ایک ہی جگہ سے دہاڑی لگ گئی، چلو روزانہ تو پھرنا پڑتا تھا، کبھی اس گلی کبھی اس گلی، کبھی اس کونے کبھی اس کونے۔ حلوہ ختم ہو گیا سارا ایک ہی گھر میں۔ بچہ اب ڈش لے کے کھڑا ہے، حضرت نے پھر چادر لی اور سو گئے، پتہ ہی نہیں ہے۔ بچہ کہنے لگا حضرت جی میرے پیسے، ایک دفعہ کہا، دوسری دفعہ کہا، لوگ کہنے لگے ارے بے وقوف بیٹھ جا آرام سے، اتنی جلدی ہے تجھے، ہم صبح سے آئے ہیں، زور ہو گئی، زور کے بعد اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، تو ابھی آیا اور اتنی جلدی پیسوں کی رٹ لگا رہا، بیٹھ جا آرام سے، بے وقوف کہیں کا۔ اللہ اکبر۔ بچہ بڑا افسردہ ہوا، بچے نے رونا شروع کیا، چیخنا شروع کیا، حضرت جی باپ سر پہ نہیں ہے، سکول سے آتا ہوں، ماں یہ حلوے کی ڈش بنا کے دیتی ہے، جا کے گلیوں میں فروخت کرتا ہوں اور جس سے گھر کا چولہا چلتا ہے، مجھے دیر ہو جائے گی، میری ماں مارے گی۔ بس بچے کی آہ نکلی، بچے نے چیخنا اور رونا جب چلانا شروع کیا نا، تھوڑی دیر گزری، رحمت الہی جوش کے اندر آئی، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، حضرت نے چادر اتاری، فرمایا جاؤ بھائی دیکھو دروازے پہ کون آیا ہے۔ حضرت کا ایک شاگرد، ایک مرید تھا، اندر آیا، اشرفیوں کی تھیلی ہدیے کے طور پہ پیش کی، حضرت یہ ہدیہ قبول فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے ہدیہ قبول کیا، بچے کو بھی پیسے دیے، ان قرض لینے والوں کا بھی قرضہ ادا کیا، اور فرمایا بھی اللہ رب العزت اصل میں تمہارے دلوں کو دیکھ رہا تھا، تمہارے اندر رونے والا کوئی نہیں تھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ بچہ رویا، چیخا، چلایا، رحمت الہی جوش کے اندر آئی، اللہ کو اس کا رونا پسند آیا، تمہارا بھی کام بن گیا اور میرا بھی کام بن گیا اور اس بچے کا بھی کام بن گیا۔ اس لیے کہتے ہیں تان گرید کود کے حلوہ فروش، رحمت حق ہم نبی آید بجوش، کہ جب تک حلوہ بیچنے والا بچہ نہیں رویا تھا، اللہ کی رحمت بھی جوش میں نہیں آئی۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب گناہگار آدمی اپنے رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اشک بہاتا ہے، اللہ اکبر، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے بھی شرماتا ہوں، اور کہتا ہے ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، الہ العالمین شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین نمازیں بھی نہیں، روزے بھی نہیں، حج بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں، صدقات بھی نہیں، خیرات بھی نہیں کہ سفارش کے طور پہ تیرے سامنے میں پیش کر سکوں۔ ہارے ہوئے جرنیل کی طرح یا اللہ تیرے دربار میں آ کے جھک گیا ہوں، جب تک تو مجھے معافی نہیں دے گا، مجھ سے راضی نہیں ہوگا، میں بھی سر سجدے سے اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ کر کے تو دیکھیے ایک دن، تجربہ کریں اس بات کا، اللہ رب العزت کی رحمت پھر کس طرح برستی ہے، خدا کی قسم تجربہ کریں۔ بہرحال بات ختم، وقت آپ کا ہو گیا ہے، اس کہنے پہ سننے پہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔